بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو شخص، جو بندہ پریشان بہن یا بھائی صرف ایک مرتبہ 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل کر لیتا ہے، اس کے بیٹھے بیٹھے وہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ کر سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر خدارا اپنی تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوڑو گے نہیں اور دولت کی بارش آپ پر برسے گی۔ آج کے دن کا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ جو بھی پریشان دکھیارے بہن بھائی جنہوں نے ایک کلک کیا اور میری ویڈیو پر آئے، ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، بڑی آس سے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہماری حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں، تو آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ اس دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پر، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں پر بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ کر لینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کے دن ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔ تو آج صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آج کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہو، آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں اس کو پڑھ لے گا، اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ نے آج کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ ہر اس شخص کو اس عمل کی اجازت ہے جو کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھے گا۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد۔ سب سے بہترین ٹائم افطاری کا ہے یا سحری کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہیں، ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسے ہے جیسے تیر بہدف عمل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ رب کے حضور پیش ہیں، یا پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں، جب اللہ کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تو دو صفاتی نام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پڑھے ہیں۔ کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 7 مرتبہ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اب جو وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے یہ بڑا ہی کمال کا ہے، مجرب ہے اور اتنا پاورفل ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ نہ کیا ہو۔ تو فوراً آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حیو یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھا۔ اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کرنی، ورنہ یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس عمل میں ذرا سی تھوڑی سی تبدیلی مت کرنا۔ عمل کا جو طریقہ کار بتایا ہے اسی طرح سے کیجئے گا جس تعداد میں بتایا ہے۔ اس تعداد میں پڑھنا، اپنی طرف سے تعداد میں یا وظائف کی ترتیب میں تبدیلی مت کیجئے گا۔ آج کے دن سکون سے اطمینان سے کوشش کرنا آدھا منٹ اس وظیفے کو کر لیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھ لیں، تیسرے نمبر پر جو ہے یہ عمل ختم ہونے لگا ہے، اس عمل کے آخر میں آپ کیا پڑھیں گے یہ آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس عمل کو جیسے ہی مکمل کریں، جو پڑھنے کا بتایا ہے طریقہ اس ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ویسے تو یہ عمل ایسا ہے کہ کوئی شخص پڑھنے کے بعد دعا نہ بھی مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ آج کے اس عمل کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسان سا ہے، شاید پوری زندگی میں اتنا آسان وظیفہ نہ کیا ہو۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے، تسبیح نہیں ہے تو زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، اپنے حساب سے پڑھیے گا۔ اس پورے عمل میں آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے یا ربنا، تو چاہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اب یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ کرنا ہے، یا ربنا یا ربنا، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا۔ جب یہ پڑھ لی تو اس کے بعد آخر میں آپ نے جو وظیفہ کیا ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا 7 مرتبہ جب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ 1 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لیجئے گا جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی ضرور دعا کیجئے گا، یقین جانو اتنا فائدہ ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبولیت والے مہینے میں دعا کیجئے گا، آپ نے میری دعا پر ضرور آمین کرنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے، اے غفور و رحیم، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں آسان کر دے، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے۔ میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں بھرا سال بنا دے، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، جو مانگ سکے وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔
جب بھی دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جزاک